بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو شخص قرآن پاک کی ان 3 سورتوں کو یکجا پڑھ کر ثواب اپنے مرحومین یا مرحوم والدین کو پہنچاتا ہے تو وہ والدین کے لیے رحمت اور بخشش کا وسیلہ بنتا ہے۔ اگر اللہ نے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی ہے تو یہ عمل ان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ والدین کی خدمت کا ایک ایسا تحفہ ہے جس کی مثال نہیں۔ ایک لمحے کو رک کر سوچیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ایسا عمل کریں؟ اگر ہاں تو ہمیں آج ہی یہ نیکی اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اسے اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں والدین کے احترام اور ان کے لیے دعاؤں کی اہمیت سکھاتی ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد کون سا صدقہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور اپنی والدہ کو ایصال ثواب کیا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے بعد بھی ان کے لیے دعائے استغفار کرنا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا اور ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے حسن سلوک کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ کیا یہ واقعات ہمارے دلوں کو نہیں جھنجھوڑتے اور ہمیں ترغیب نہیں دیتے کہ ہم بھی قرآن پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں؟ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ قرآن پاک کی بتائی جانے والی 3 سورتوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور جب کوئی مرد یا عورت اپنے مرحوم والدین کے لیے یہ قرآن پاک کی 3 سورتیں پڑھ کر ان کو ثواب پہنچاتا ہے تو انہیں خود بھی ان سورتوں کے پڑھنے کا بہترین اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک میں ایک ایسی سورت بھی موجود ہے جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے، یعنی سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی تلاوت کے روحانی اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ یہ سورت قرآن کی مکی سورت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید، نبوت کی صداقت اور قیامت کے یقین پر اثر انداز بیان ہوا ہے۔ یہ سورت مختصر اور پرتاثیر جملوں کے ذریعے دلوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ اگر بعض لوگوں نے اس سورت کے بارے میں مخصوص فضائل منسوب کیے ہیں تو علماء نے واضح کیا ہے کہ ایسی روایات معتبر نہیں ہے۔ اس سورت کی تلاوت بذات خود قرآن کی عظمت اور آخرت کی یاد دہانی ہے۔ کیا آپ نے کبھی رات کے پرسکون لمحات میں سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے؟ یہ عمل نہ صرف ان کے لیے رحمت کا باعث ہو سکتا ہے بلکہ آپ کے دل کو بھی سکون الہی سے بھر دیتا ہے۔ اس ثواب کی فضیلت کو مزید واضح کرنے کے لیے تصور کریں کہ ایک بیٹا تنہائی میں بیٹھا قرآن کھولے، اپنے مرحوم والدین کی یاد میں آنکھیں نم ہو رہا ہے۔ وہ الفاظ جو اس کے لبوں سے نکلتے ہیں، اللہ اس کے والدین کی مغفرت کے لیے آسمانوں کی طرف اڑتے ہیں۔ کیا اس وقت کا منظر آپ کے دل کو نرم نہیں کرتا؟ کیا یہ سوال ذہن میں نہیں آتا کہ ہم یہ عمل کیوں نہ کریں؟ قرآن پاک کی 3 ایسی صورتیں ہیں کہ اگر ان کو ایک ساتھ پڑھ کر مرحوم والدین کو ثواب پہنچایا جائے تو مجموعی ثواب ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اسی موقع پر محبت بھرے انداز میں اپنے والدین کو قرآن کا نذرانہ پیش کریں اور اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ ناظرین، ہماری زندگی مختصر ہے، والدین کی خدمت اور ان کے لیے صدقہ جاریہ میں دیر نہ کریں، اور یہ 3 سورتیں پڑھ کر ثواب پہنچانا والدین کے لیے ایسی روشنی ہے جو ان کی قبر کو منور کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، سورہ ملک اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور ربوبیت پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ زندگی اور موت کا نظام اللہ کے اختیار میں ہے۔ مستند روایات میں آیا ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورت جو قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے سورہ ملک ہے۔ مزید فرمایا گیا کہ جو اس سورت کو
ہر رات پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیا یہ فضیلت سن کر ہمارے دل میں یہ خواہش نہیں پیدا ہوتی کہ ہم اسے اپنے والدین کے لیے پڑھیں؟ جب ایک بیٹا یا ایک بیٹی رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتی ہے، اس طرح کے سورت پڑھتے وقت اس کی ہر آیت کے اختتام پر وہ اپنے والدین کی مغفرت اور عذاب قبر سے بچاؤ کی دعا کرتی ہے۔ اس دوران وہ خود سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میری یہ مختصر سی کوشش میرے والدین کی قبر کو باغ یعنی جنت بنا سکتی ہے؟ اور پھر ایمان اور یقین سے اپنے رب سے التجا کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یقین کریں کہ اپنے مرحوم والدین کے لیے اس کی محبت اور عزم کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی کوشش کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ عالم برزخ میں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے فلاں ساتھی کا درجہ بلند کیسے ہو گیا، اور ایسے والدین خود بھی خوشگوار حیات میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارا درجہ اچانک کیوں بلند کر دیا گیا۔ پھر ان کے استفسار پر فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں بیٹے یا فلاں بیٹی نے آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور دل کی گہرائی سے دعا کی تھی، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول فرما لیا، اور اس طرح سے آپ کا درجہ بلند کر دیا گیا۔ تو وہاں موجود قریبی ساتھی رشک کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسی نیک اولاد سے نوازا ہے جو ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دل کی گہرائی سے بخشش و مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، جن کے سبب اللہ تبارک و تعالی برزخ میں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ منظر دل کو چھو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دعا تو ہم ویسے بھی اپنے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پاک کی ان 3 سورتوں کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر یہ قرآن کی یہ سورتیں ہمارے خیر کے کام میں گواہ ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے حضور سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے حضور دل کی گہرائیوں سے اپنے مرحوم والدین کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اس کی دعا کو قبول و منظور فرما کر اس کے والدین کی بخشش فرما دے، لہٰذا ایسی دعائیں قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ محترم ناظرین، اس تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور اسے اپنے مرحومین کے لیے ایصال کریں۔ اب جانتے ہیں کہ تیسری سورت کون سی ہے جس کی تلاوت مرحوم والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے عظیم تحفہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ جس کی صرف ایک بار تلاوت کرنے سے ہی 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، سورہ اخلاص ایک مختصر صورت ہے، لیکن اس کا پیغام انتہائی جامع اور عظیم الشان ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید، بے نیازی اور بے مثالی کا اعلان ہے۔ صحیح روایات میں آیا ہے کہ سورہ اخلاص قرآن کی 1/3 کے برابر ہے، اور اسے بار بار پڑھنا اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس محبت نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت نہ صرف ثواب کا باعث ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور جنت کی ضمانت بھی بن سکتی ہے۔ کیا یہ علم ہمارے دل کو نہیں جھنجھوڑتا کہ ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی اس صورت کا تحفہ پیش کریں؟ آپ تصور کیجئے کہ ایک نوجوان وضو کرتا ہے اور تہجد کے دوران سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ پڑھتے ہوئے اس کے دل میں اپنے والدین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ یا اللہ، اس کا اجر میرے والدین کو عطا فرما، انہیں معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یقین کیجئے کہ والدین کی بخشش و مغفرت کی دعا کے لیے اس سے بہترین لمحات اور نہیں ہو سکتے۔ یہ عمل نہایت ہی آسان اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی آخرت سنور جائے تو ان 3 سورتوں کی تلاوت کو معمول بنا لیں۔ کبھی جذباتی انداز میں تو کبھی سرگوشی کے انداز میں کہیں کہ یہ سورتیں والدین کے لیے تحفے کا گلدستہ ہیں جو ان کی روح
روح کو خوشی اور سکون پہنچاتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات ہمیں غافل نہ کرے، اپنے والدین کے لیے وقت نکالیں اور قرآن کریم کے اس تحفے کو ان تک پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کی بخشش و مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ایسی اولاد سے منہ موڑ لیتی ہے۔ جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم کبھی قرآن سے سیر نہیں ہوتے اور اس پر عمل کرتے۔ قیامت کے دن وہ صورتیں اس کی سفارش کریں گی۔ آپ ان اقوال کے ساتھ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر قرآن کی ایک صورت ہماری سفارش کر سکتی ہے تو کیا ہم اسے اپنے والدین کے حق میں کیوں نہ پڑھیں؟ ایک اور ایمان افروز واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا ذکر آیا ہے کہ ابتدا میں وہ اسلام قبول نہیں کر رہی تھی، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات ان کے لیے دعا کرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کی درخواست کی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل پر مہر لگا دی اور وہ ایمان لے آئی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی دعا والدین کے لیے کتنی مؤثر ہو سکتی ہے کہ ہمارے والدین ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا سے رخصت ہوں تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر نہیں تو کیا ہماری دعائیں اور تلاوت ان کی مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ناظرین کرام، سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق، دلکش مناظر بیان کیے جاتے ہیں۔ اس صورت میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتی ہے اور دلوں کو اللہ کی عظمت سے آشنا کرتی ہیں۔ جب ہم ان صورتوں کا ثواب والدین کو بھیجتے ہیں تو گویا ہم ان کے لیے ایمان اور یقین کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ قرآن پاک میں 3 صورتیں پڑھ کر اپنے والدین کو ثواب پہنچانا والدین کی بخشش و مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کے لیے جنت کے باغات چاہتے ہیں تو ان صورتوں کا تحفہ بھیجیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی چیز انہیں اتنا خوش نہیں کرتی جتنا ہمارا پڑھا ہوا قرآن کا تحفہ۔ کبیرہ گناہ ان بڑے گناہوں کو کہا جاتا ہے جن میں قرآن و حدیث میں سخت وعید اور عذاب کی دھمکیاں آئی ہیں، جیسے جہنم، لعنت یا اللہ کے عذاب کا ذکر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم، لعنت یا سخت عذاب کا اعلان فرمایا۔ مشہور کبیرہ گناہ شرک، قتل ناحق، والدین کی نافرمانی، جادو، جھوٹی گواہی، چوری، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، زنا، ناحق مال کھانا، ظلم، وعدہ خلافی، نماز ترک کرنا، روزہ توڑنا بغیر عذر کے، ناپ تول میں کمی کرنا۔ قرآن میں گناہوں کا انجام بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی بڑائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کریں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ آخرت میں انسان کی نجات کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا۔ کبیرہ گناہ انسان کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں۔ حدیث میں واضح ذکر ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ سود کھانے والے قیامت تک خون کی ندی میں ڈوبا رہے گا۔ زناکار کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کی قبر میں فرشتے ہتھوڑوں سے سر کچلتے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات صحیح بخاری و مسلم کی مختلف روایات میں آئی ہیں جنہیں عذاب قبر کے احکام میں ذکر کیا گیا ہے۔ آخرت میں کبیرہ گناہوں کا ساتھ جانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ شرک کرنے والا
اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ سود کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ یتیم کا مال کھانے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور جلد ہی جہنم میں جائیں گے۔ اگر مومن کبیرہ گناہ کرے اور بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا، لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ توحید والے کو اللہ ایک دن معاف فرما دے گا۔ البتہ کبیرہ گناہوں کا حساب سخت ہوگا اور قیامت کے دن وہ گناہ اس کے اعمال نامے میں موجود ہوں گے۔ کبیرہ گناہ قبر میں عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ یہ گناہ انسان کے ساتھ مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ آخرت میں گناہ سب کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ ان سے بچنے کے لیے توبہ، استغفار، نیک اعمال اور اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔